السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حسیب علی ٹی وی اور میرا فیس بک پیج HKA۔ مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے، میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوشباش ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے رمضان مبارک کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اب سے کچھ دن بعد جو ہے رمضان مبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید وہ بھی اس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے ان کے اندر 5 طاق ہیں، اور ان میں سے ایک طاق رات وہ ہے جس کو ہم 1000 مہینوں سے افضل کہتے ہیں، اور ہم اس کو لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ کون سے رات میں آتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں 2 افراد کی لڑائی ہو رہی تھی، اور ان میں بیچ بچاؤ کروانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی جو ایگزیکٹ دن ہے وہ بھول گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ لڑائی کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا ایگزیکٹ دن بھول گئے، تو کتنی بری چیز ہوگی لڑائی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا ایگزیکٹ دن ہی بھول گئے کہ کب یہ رات ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور ایک دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی اور جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا، وہی دعا تو نہ کہیں گے، ہم اس کو بدعا ہی کہیں گے، لیکن اس پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آمین کہا، اور وہ بدعا یہ تھی ہمارے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو کی وہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہ بدعا ہمارے لیے کتنی جو ہے خطرناک ہے، اور یہ بدعا ہمارے لیے وعید بھی ہے اور ہمارے لیے موٹیویشن بھی۔ اور موٹیویشن کس طریقے سے ہے کہ ہم جو ہے اس بدعا کو سن کر جو ہے اور بہترین طریقے سے اس رمضان کو جو ہے گزاریں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر نیکیاں جو ہم کرتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور گناہوں سے زیادہ سے زیادہ دور رہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر گناہ ثواب کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم کوئی نیک کام کریں گے اس کا ثواب بھی ہمارے کو بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا، اور اگر کوئی ہم سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا جو اجر ہوگا نا وہ بھی ہمارے کو بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ اور ایک بات اور ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ رمضان کے اندر یہ جو ٹی وی پہ شوز ہو رہے ہوتے ہیں رمضان کے حوالے سے، اینکرز وغیرہ ہمارے کو جو ہے بتا رہے ہوتے ہیں روزے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو یہ وہ اینکر ہیں جو خود باقی جو رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ کبھی آپ کو دوپٹہ نظر نہیں آئے گا، یا آپ اگر کسی مرد اینکر کو بھی دیکھیں گے تو وہ بےہودگی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کوئی عورت اینکر بھی ہے وہ بھی آپ کو بےہودگی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان کے سروں سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، ان کے گلوں میں دوپٹہ آ جاتا ہے، کبھی تو گلے سے بھی دوپٹہ غائب ہو جاتا ہے، اور جو خود دین پر عمل نہیں کرتے 11 مہینے وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ دین ان سے سیکھا جاتا ہے جن کو دین آتا ہو اور وہ دین پر عمل کرتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے والے اور دین صرف اور صرف علماء کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا۔ یہ اینکر جو ہیں یہ بڑی بڑی جو ہے باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بےہودگی کو، بغیرتی کو جو ہے پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہوتے ہیں جو بےہودگی کو، بغیرتی کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان میں آ کر یہ شیاطین والا کام کرتے ہیں اور ٹی وی پر عوام کو لگائے رکھتے ہیں۔ عوام سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے اپنے وقت کو، اپنی عبادت کے وقت کو جو ہے ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچتے ہوئے جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، نہ کہ ان اینکروں کو سنتے ہوئے گزاریں۔ اگر سننا بھی ہے تو کسی عالم کو سنیں، کیونکہ عالم جو ہے ہم سے بہتر دین جانتا ہے اور ان اینکروں سے بہتر دین جانتا ہے۔ اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اپنے بھائی سے اس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔